خوشامدید کہتے ہیں آپ کو خصوصی ٹرانسمیشن میں کل سے شروع ہونے والی جو کشیدگی ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، کچھ کم ہوئی ہے لیکن خاص طور پر پشاور میں، کوہاٹ میں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اور اس کے علاوہ راولپنڈی میں بھی مختلف مقامات پر احتجاج ہوتے رہے، لاہور میں بھی احتجاج ہوا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور آج کا دن گزرنے کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک قانون کے مطابق کل گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری کے فوراً بعد ایک منظم طریقے سے آرمی کے املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ شر پسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پر ابھارتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کی فوج کے لیے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوغلے پن کی ایک مثال ہے۔ اس میں ہم بات تو کریں گے، میں صرف ایک دو جملے اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مذموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی ہے کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے جس کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ آرمی کے میچور رسپانس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شر پسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیش کی منصوبہ بندی تھی اور ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے اور پھر باقی چیزیں، جس میں آج عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ بھی دیا گیا ہے اور آرٹیکل 245 کے تحت فوج بھی طلب کر لی گئی ہے، توشہ خانہ میں عمران خان پر فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، بہت شکریہ عامر صاحب، خوش آمدید۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، شعیب صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد احمد عارف صاحب لاہور سے میں جوائن کر رہے ہیں اور رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ فیصل آباد سے موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو ابھی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز عامر صاحب نے اس کے کچھ حصے، کچھ ٹکڑے پڑھے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پریس ریلیز کو؟ جی، میں پریس ریلیز کے ظاہر ہے بڑے سخت الفاظ ہیں اور میں تھوڑا سا ڈر بھی گیا ہوں۔ وہ ڈر میں اس لیے گیا ہوں کہ میں اس جنریشن سے میرا تعلق ہے جو کہ جب اسکولوں میں، کالجوں میں بھی یہ پڑھائی جاتی تھی تاریخ جو ہے 1965 کی، اور چونڈا کے اندر پاکستانی فوج جو ہے وہ ٹینکوں کے آگے باندھ کے جو ہے بم لیٹ گئے تھے، اور نور جہاں کے گانے میرے اے وطن کے سجیلے جوانوں اور اے پتر ہٹاں تے نہیں وکتے جی۔ تو ان پتروں کو ایسی سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہٹاں کے آگے نہیں جانا چاہیے، اوائڈ کرنی چاہیے۔ اور جتنا یہ جو کل جو واقعات ہم نے دیکھے ہیں، جو کور کمانڈر لاہور کے گھر کی، جی ایچ کیو کی عورتیں گیٹ ہلا رہی ہیں، اور آج جو بالا حصار میں اور پورے پاکستان میں یہ آ رہی ہیں، یہ سمبلز ہیں، یہ بڑی تکلیف ہے۔ اور ایم شور کہ جو ہے اگر فوجی چاہتے وہاں پہ جو تعینات تھے ان کے لیے روکنا اس کو کوئی مشکل کام نہیں تھا، پر انہوں نے احتیاط برتی کیونکہ سامنے سویلینز ہیں، وہ گولی چل جاتی۔ اگر فوج کا کام دشمن سے لڑنا ہے، اپنے ملک سے تو نہیں لڑنا، وہ انہوں نے ظاہر ہے پیچھے ریٹریٹ کیا اور وہ یہ املاک کا نقصان ہو گیا، کم از کم اموات نہیں ہوئیں۔ کرنا چاہتے تو ظاہر ہے ان کے لیے تو 2 منٹ کا کام تھا۔ تو وہ احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے اس طرح کی کرنے کی۔ پر آج میں جو ڈر جو گیا ہوں اس بات سے، یہ آئی ایس پی آر کی اس کے اندر جو سخت الفاظ ہے، اس کے علاوہ کہ 245 جو ہے نا پورے ملک میں تقریباً 75% آبادی جہاں پہ ہے نا وہاں پہ 245 لگ گئی ہے۔ یہ ارشاد عارف صاحب تو میرے سے بھی پرانی نسل کے ہیں، یہ کوریا کی زمانے کی جنگ کی زمانے سے یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ ان کو یاد ہوگا مجھ سے زیادہ کہ یہ اس سے پہلے صرف 1977 میں 245 کا اس طریقے سے لگائی گئی ہے پورے ملک کے اندر، اور ہمیں سب پتہ ہے 77 کے اندر کیا ہوا تھا اس کے بعد۔ تو اس سے پہلے جب 245 لگائی گئی وہ بڑی محدود لگائی گئی۔ یہ دھرنے میں فار ایگزامپل صرف اسلام آباد میں تھی، اور اسلام آباد میں بھی انہوں نے دھرنے سے، موب سے دور رکھا اپنے آپ کو، صرف وہ اسٹریٹجک جگہ پہ نیشنل اسمبلی میں، سپریم کورٹ میں وہ تھے اور بڑی محتاط رہتے تھے۔ فوج سامنے ہمیشہ احتیاط کرتی ہے اور کرنی چاہیے کہ آپ وہ نہ کریں۔ آپ کے فرسٹ ایئر پولیس ہوتا ہے، پھر حالانکہ رینجرز کا بھی استعمال کرنا میرا خیال ہے کل نامناسب تھا، اور چلے رینجرز بھی ایک پیرا ملٹری ہے۔ فوج کو جب آپ بالکل عوام کے سامنے کر دیتے ہیں، اور اس میں پی ڈی ایم تو بڑی خوش ہوگی کہ یہ عمران خان ورسز فوج آ جائے، مگر ایسی سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جہاں پہ
مابز ہوں، ٹھیک ہے اس میں ان کے ہے کچھ شرپسند عناصر بھی ہوں گے، کچھ لوگوں کی پلاننگ بھی ہوگی، مگر مابز کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ اس وجہ سے جبکہ ہمارے ہاں آگے ہی شرپسند عناصر کے بہت بڑے ٹولے ہیں، یہاں ٹی ٹی پی ہے، یہاں بلو سے انسرجنٹس ہیں، ہمارے دشمن ہیں جو اس طرح کا موقع بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ ان کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ اس کے اندر گھس کے یہ تعین کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون اپنے تھے کون بیگانے تھے، یہ دشمن تھا یا اپنے تھے، اور لوگ غصے میں ہوتے ہیں مواب سے، یہ کافی اس میں سے سوچی سمجھی سازش بھی ہو سکتی ہے، آف کورس تفتیش ہونی چاہیے، مگر ایسی سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہیے جس کے اندر یہ اندیشہ ہو کہ عوام ورسز فوج ہو، اور انہوں نے یہ ڈال دیا ہے 245 کا اطلاق پنجاب میں، اور اس طریقے سے جس طرح کی تعیناتی پورے پاکستان میں فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے، تو میں بڑا ڈرا ہوں کہ ابھی تک بھی شکر ہے خدا کا، شکر ہے خدا کا چند اطلاعیں آئی ہیں کچھ ہلاکتوں کی اور زخمی لوگوں کی، مگر اس کے بعد اس طرح کے موب ہوئے اور یہ سامنے فوج ہوئی تو پھر تو میں بڑا یقین کریں ڈرا ہوں، اور آج کے بعد تو بہت مزید ڈر گیا ہوں، کیونکہ اپروچ نظر آ رہی ہے باجوہ صاحب کے زمانے میں یہی غلطی کی گئی تھی کہ زور بازو سے جو ڈرا کے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو لوگوں کو ڈرایا جائے گا، جس سے کہ یہ بڑھتی گئی آگ جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے رہے ان انسٹیٹیوشنز کے لیے کبھی نہیں تھے ہوئے، ارشد شریف کا واقعہ ہوا، اس طرح کے جو اور واقعات ہوئے جس میں لوگوں کو جسی طور پہ ہراساں کیا گیا، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ہم ڈرا کے لوگوں ڈرنے سے کام نہیں ہوتا، مصلحت ہوتی ہے اس میں، اس کے اندر لوگوں کو ٹھنڈا دماغ جانا چاہیے، اداروں کو ایک قیادت کو ٹھنڈے دماغ سے اس کے مسائل کا حل کرنا چاہیے، یہ سختی سے نہیں حل ہوگا۔ صحیح ہے، آج بھی بالا حصار پہ جو لوگ جمع تھے تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے پولیس ہی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، باہر بالا حصار کے باہر بھی، اور پولیس ہی شیلنگ کر رہی تھی اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے۔ لیکن میں اس سے پہلے کہ آج کے جو کارروائیاں ہوئی ہیں عدالت میں اس پر آؤں شاہین صاحب کے پاس، لیکن مجھے پہلے یہ بتا دیجیے ارشاد عارف صاحب، یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال نہ کر سکے وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا۔ تو یہ سچویشن جو، اور پھر ساتھ میں یہ بھی چونکہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ہمارے علم میں ہے کہ یہ شرپسند عناصر کون ہیں اور کن کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس میں ملوث، یعنی اشارہ دیا گیا کہ وہ بھی اس میں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سچویشن کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ دو پہلو ہیں سوچنے کے۔ نمبر ون تو یہ ہے جو پہلے بھی ہمارے ہاں کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، بینظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی تو سندھ میں ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی تھی، ایسی ہی توڑ پھوڑ ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، لیکن ایسا نہ تو آئی ایس پی آر نے بیان جاری کیا تھا اور نہ اس طرح کی کوئی حکومت نے کوشش کی تھی اس وقت، حالانکہ ایک فوجی حکومت تھی، لیکن ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ فوج کو عوام کے سامنے لا کھڑا کیا جائے، احتیاط برتی گئی۔ ہمیشہ راحیل شریف صاحب کے دور میں جب نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ فوج کو طلب کیا جائے تو ایک بیان آیا تھا آئی ایس پی آر کا، عاصم باجوہ صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، کہ جی یہ سیاسی معاملہ ہے، سیاستدان خود حل کریں۔ آخر کون سی ایسی قیامت آ گئی کہ آپ نے ایک دن بھی رینجرز کو، ایک گھنٹہ نہیں گزرا تھا آپ نے رینجرز کو طلب کر دیا، ایک دن نہیں گزرا آپ نے فوج کو طلب کر دیا۔ بھائی یہ پولیس موجود ہے، آپ کے پاس انتظامیہ ہے، پولیس ہے، اور اس کے بعد کئی ادارے آپ کے پاس موجود ہیں، اور اتنا بڑا خدا نخواستہ ملک کے اندر فسادات شروع نہیں ہو گئے کہ آپ کو فوج کو بلانا پڑے۔ جو آئی ایس پی آر کے بیان میں ایک چیز ہے وہ قابل غور ہے کہ فوج نے کل تحمل اور تدبر کا مظاہرہ کیا، اور واقعی یہی ہوا ہے، اور اس تحمل اور تدبر کی وجہ سے معاملہ بڑھا نہیں ہے۔ تو اس تحمل اور تدبر کا مظاہرہ اگر حکومت بھی کر لے، حکومت کے ادارے بھی کر لیں تو شاید یہ سچویشن ہی پیدا نہ ہو۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آخر نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ کے دور میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے دور میں ایک دن لاہور میں یہ ہوا تھا، وہ جو خاکے آئے تھے، آگ لگ گئی تھی پورے شہر کو، لیکن فوج کسی نے طلب نہیں کی تھی۔ زرداری صاحب کے دور میں دھرنے ورنے ہوتے رہے، اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں بنی۔ تو یہ جو ایک سائیڈ تو یہ سوچنے کی ہے کہ یہ سارا کچھ منصوبہ بندی سے ہوا، لیکن جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لیڈرشپ کو
دور کر دیتے ہیں اپنے ورکر سے، تو پھر وہ جو لیڈر لیس جو احتجاج ہوتا ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا، وہ ڈائریکشن لیس بھی ہو جاتا ہے، اور ڈائریکشن لیس احتجاج جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کے پروگرام میں کہ 3 دن پہلے چین نے ہمیں ایک مشورہ دیا، اور وہ آفیشلی مشورہ پبلکلی دیا گیا، اور چین کا یہ مزاج نہیں ہے، وہ کبھی پبلکلی کوئی مشورہ اپنے دوست کو نہیں دیتا، اندر ملاقاتوں میں میٹنگز میں وہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ قومی اتفاق رائے پیدا کریں سیاسی استحکام کے لیے، اور سیاسی استحکام کے نتیجے میں ہی آپ معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ آپ نے 2 دن کے بعد اس اتفاق رائے کے برعکس جو ہے ایک اقدام کر دیا، اور اب اس کی وضاحتیں مختلف پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت زیادہ تحمل کی، برداشت کی، رواداری کی اور سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اس کو بھڑکایا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اور ہمارے سیاستدان صرف اپنے سیاسی مفاد کے لیے ایسا کام شاید سب سے بڑا کردار تحریک انصاف کو بھی ادا کرنا ہوگا، ان کی طرف سے بھی اگر ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کیا جائے، یعنی اس طرف سے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائیں۔ ان کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے، ان کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک سیاسی تحریک اگر تشدد میں تبدیل ہوگی تو وہ اپنی منزل کھوٹی کرے گی، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی، اس کے لیے نقصان دہ۔ جی بالکل، جی بالکل صحیح۔ فواد چوہدری صاحب نے بھی یہ کہا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اب شاہین صاحب کے صرف میں ارشاد عارف کے اس میں ایڈ کر دوں کہ ان کی طرف سے کل جو بیانات ان کو احساس ہے اس بات کا کہ عمران خان نے بھی گرفتار ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ پرامن رہیں۔ اسد عمر کی خاص طور پہ انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ اس طریقے کا یہ کیس بنایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو کل بیان تھا خاص طور پہ پرامن رہنے پہ تھا۔ ابھی جب آپ کل بھی ارشاد عارف صاحب نے کہا تھا، ابھی بھی یہ فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں کہ جب آپ سیکنڈ ٹیئر کو ابھی صرف جو ہے، ابھی اچھی بات ہے کہ یہ اطلاع آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ لیڈرز جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مابس اور پھر یہ جو جتھے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی جتھے دار جب نہ ہو تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، تو بالکل صحیح ہے۔ تو پھر 2 سوال پھر میرے رانا احسان افضل صاحب آپ سے ہوں گے کہ حکومت نے کیا حکمت عملی بنائی ہے کہ آپ جب لیڈرز کو بھی گرفتار کر لیں گے تو پھر موب کو کس کے آسرے پر چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بات تو زیادہ بہتر ہوگی کہ لوگوں نے اگر احتجاج کرنا ہی ہے تو ان کی سربراہی یا فواد چوہدری کر رہے ہوں، شاہ محمود قریشی کر رہے ہوں، یا ان کی قیادت جو ہے وہ اسد عمر کر رہے ہوں، تو یہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں گرفتاریاں؟ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوں گی؟ اور دوسرا، فوج کو کیوں طلب کرنا پڑا ہے؟ پولیس کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو وہ ایک ریاکشن تھا عوام کا، ایک کہہ لیں کہ شوق میں پوری قوم چلے گئی اور اس نے ریاکٹ کیا، تو وہ اس سے آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ نے کل دیکھا اور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب خود پڑھاتے رہے ہیں اپنی جو پی ٹی آئی کی ان کی جو جماعت ہے اس کے کارکنوں کو سمجھاتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بویا، اس کا جو شروعات ہے آپ نے دیکھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، بل نہ ادا کرو، پی ٹی وی پہ حملہ، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ، پھر آگ لگا دو، پھر عالمی سازش کا بیج بویا گیا جو کہ ایک جھوٹا بیانیہ تھا، اس کے اندر نفرت کے بیج بوئے گئے، پھر میر جعفر میر ساجد کا نعرہ لگایا گیا، پھر آپ نے غداری کے نعرے لگائے، پھر آپ نے جو ہے متنازع بنایا آرمی چیف کو، پھر آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اور وہ سب نے کنڈیم کیا۔ آپ نے جو اس بندہ جو ذمہ دار تھا، آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو پکڑ لیا، لیکن آپ نے پھر قتل کے الزامات لگائے، آپ نے نام لیے، تو یہ نفرت کے بیج بوئے گئے، بڑی محنت کی گئی۔ کوئی عمران خان کی آپ جو ہے وہ تقریر نکال کے دیکھ لیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم ان چوروں کو چھوڑیں گے نہیں، یہ بچیں گے نہیں، تو یہ پوری ایک پلاننگ کے تحت ایک انڈوکٹرینیشن کی گئی، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کل جو ہوا ہے یہ نیچرل ریاکشن نہیں ہے، یہ پارٹی نے، انہوں نے پلاننگ کی، ان کی پلاننگ کا یہ نتیجہ ہے، انہوں نے جو بویا اس کا یہ پھل ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ایویڈنس بیسڈ ہے، آڈیو کالز
جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی ہیں, واٹس ایپ کی کانورسیشنز ہیں جہاں گائیڈ کیا جا رہا ہے کارکنوں کو کہ آپ ادھر جائیں, آپ ادھر جائیں, آپ نے اس طریقے سے اس معاملے کو جو ہے وہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب اتنی سمپل نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو کوئی پبلک کا ریاکشن ہے. یہ پبلک نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کو گائیڈ کیا گیا. اب دیکھیں ٹیکس پیئر کے پیسے, آپ کا پیسہ کھا گئے, آپ ان سے چھین لو. بچوں کو انڈوکٹرین کیا گیا ہے, یعنی کہ بچوں تک کو سیاست کے اندر استعمال کیا گیا ہے, لاشوں کو انتظار کیا جاتا ہے. اس سب کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے سر؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جو ملک کے ساتھ نہیں چل سکتی؟ کیا اس پہ پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہتا کہ کسی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے, اس کی ایویڈنس اکٹھی ہونی چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ایسا ایویڈنس سولیڈیفائی ہو جاتی ہے, منظر عام پہ آ جاتی ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو گائیڈ کر رہی ہے, یہ جو ہو رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ آگ لگاؤ. دیکھیں کس چیز کو آج ایمبولینسز کو آگ لگ رہی ہے, پولیس کی وہیکلز کو آگ لگ رہی ہے, آرمی انسٹالمنٹس کو آگ لگ رہی ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ گائیڈ کیا گیا, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لیڈرشپ اس میں انوالوڈ ہے, لوگوں کو اکسانے میں انوالوڈ ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی جو لیگل پروسیس ہے وہ فالو کیا جائے. لیکن یہ کوئی قبل از وقت یہ کہنا کہ جی ان کو بین کر دو, چلے اسد عمر صاحب کی گرفتاری بھی دیکھیں آرمی اسی خطرے کے پیش نظر ہوئی ہے کہ وہ موب کو اکسائیں نہ, اور فواد چودھری صاحب بھی سارا دن سپریم کورٹ میں بیٹھے رہے کیونکہ ان کو باہر گرفتار کرنے کے امکانات تھے, خدشات تھے. یہ شعیب شاہین صاحب دو تین چیزیں ایک آخری پوائنٹ تو سب سے جی آخری دیکھیں عمران خان کا یہ پروپوگیٹ کرنا, گائیڈ کرنا عوام کو ان کی پارٹی کا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ ریاست سے تصادم سکھا رہے ہیں نا. آپ عوام کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو ہماری برداشت کا لیول جو ہے وہ لبریز ہو جائے گا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ نعرے لگانا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرے لگیں گے اور لیڈر لگائے گا یہ نعرے اور لیڈرشپ لگائے گی, اس کا نتیجہ نہیں آئے گا. آپ پہ کرپشن کے الزامات ہیں, آپ گرفتاری دیں, آپ ثابت کریں آپ انوسینٹ ہیں, کورٹ عدالتیں کھلی ہیں. تو یہ سکھایا گیا ہے, میں ریپیٹ کروں گا, یہ سکھایا گیا ہے, پڑھایا گیا ہے, اور یہ اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے عمران خان. اب دو کیسز, ایک میں تو فرد جرم عائد ہو گئی آج عمران خان کے خلاف, اور ایک میں 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا. کل آپ سے شعیب صاحب بات ہو رہی تھی جب پروگرام میں, تو آپ اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کا ریمانڈ نہیں دیا جائے گا, اور کیونکہ اس کیس میں آپ سمجھتے تھے کہ ریمانڈ بنتا ہی نہیں ہے. اور آج عمران خان نے بھی کہا کہ اس میں کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کیا چیزیں, مطلب مجھ سے کیا آپ نے, سب چیز ڈاکومنٹڈ ہے. تو آپ کے خیال میں ریمانڈ کا فیصلہ 8 دن کا, 14 دن کا مانگا گیا تھا, 8 دن کا مل گیا, اور دوسرے کیس میں توشہ خانہ میں آج ہی فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریمانڈ کا فیصلہ ہوا وہ غلط کیا 8 دن کا. چلیں آپ نے دینا ہے, فرض کرو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عمارت کی فاؤنڈیشن غلط ہو اس کے اوپر سپر سٹرکچر جو عمارت بنتی ہے وہ اللیگل اینڈ ان لافل ہوتی ہے. یہ میں بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اگر آپ نے دینا ہے 1 دن کا دیں, 2 دن کا دیں, 3 دن کا دیں, تاکہ جو کوئی پروگریس اس کے اندر آئے اس کے بعد آپ پھر ان کو بتائیں کہ ہاں جی یہ پروگریس ہوگی اور یہ چیز مزید ضرورت ہے آپ سے پوچھنے کے لیے, فار دیٹ پرپز ہم اس میں فزیکل ریمانڈ دے رہے ہیں. اس کا یہ لیگل پرنسپل ہے. خیر بہرحال انہوں نے ریمانڈ دے دیا 8 دن کا. اس کو بہرحال جو کل والا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ میں کل لگتی ہے ڈیٹ, پرسوں لگتی ہے, جو بھی ہوگا اس کے بعد چلیں گے. 2-3 چیزیں ذرا آپ کو جو اس سے پہلے ڈسکشن ہوئی ہے, ذرا مجھے ٹائم دیجیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہوا ہے کل, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے عامر صاحب نے کہا, جب ڈائریکشن لیس کوئی بھی موب ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک میں ایک موب جسٹس سسٹم کا ان کارڈ فار ایک رول بن گیا ہے. وہ رول کس نے بنایا ہے؟ میں پچھلے 2 مہینے کی وضاحتیں پیش کر دیتا ہوں. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے آپ الیکشن کرو آئین کے مطابق, منسٹر سارے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں نے الیکشن نہیں کرانا, ہم نے آئین پہ عمل درآمد نہیں کرنا, یہ جو سپریم کورٹ کر رہی ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے, ان کو طلب کر لیں گے, ان کو آرڈر منگوا لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ان کو گرفتار کر کے لے آئیں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں قراردادوں کے ذریعے ہم اس کو سیٹیسائڈ کرتے ہیں, نلیفائی کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو آئین ہے ہم اس کو معطل کرتے ہیں پریکٹیکلی, ہم نہیں کراتے الیکشن, جو کرنا ہے آپ جا کر کر لو. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ اٹھائیں, ڈنڈے کے علاوہ وہ بات نہیں کرتے. یہ جو آپ نے رول آف لا اور جسٹس سسٹم کو اٹیک کیا ہے, میں ریسنٹ ماضی کی مثال 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, پیچھے میں نہیں جانا چاہتا. تو اس کے ذریعے موب جسٹس سسٹم کا پرنسپل آگے آتا ہے. لوگ پھر ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. میں اس سے آگے جاؤں,
نہیں مگر کل جو کچھ نہیں مگر شعیب صاحب اگر عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس پر تو عدالت آپ کے اوپر توہین عدالت لگائے گی نہ کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگیں. یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی نا کسی سویلینز کی جگہوں پر, عمارات پر یا آرمی ہاؤسز پہ حملہ کرنے کی. اسد اللہ صاحب میں تو آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, میں نے تو سب سے پہلے مذمت کی ہے, لیکن میں ایک ٹرینڈ دے رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دے اور پارلیمان اور لیڈرز جو اپنے آپ کو سول اور جمہوری طاقتیں کہتے ہیں وہ جب جسٹس سسٹم کا, ججمنٹ کا, رول آف لا کا, آئین کا مذاق اڑائیں گے تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے, وہ نیچے آتی ہیں وہ کانسیپٹ وہ نیچے آ کر کے لوگ اس کا پھر اسی انداز میں ریئیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے, یہاں عدالتوں میں کوئی انصاف نہیں لے سکتا, لہٰذا انصاف دینا ہے لینا ہے تو آپ کو سڑکوں پہ آ کر کے خود اپنے ہاتھ سے لینا پڑے گا. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے, اس نے ساری زندگی رول آف لا کی بات کی, اس نے ہمیشہ, یہ پچھلے 1 سال میں اس کی کانفرنسز اٹھا لو, میں نے کئی پروگرام کیے رول آف لا اور اس کے اوپر اس نے بات کی ہے, ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ود ان دیٹ لمٹ رہنی, لیکن جو موب غلط کرے گا وہ دیٹ از شوڈ بی کنڈیمڈ, اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے. لیکن میں اس سے آگے آتا ہوں, بات یہ ہے کہ جو کل کچھ ہوا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب سپریم کورٹ سے بالا تر ہے. چیئرمین نیب آتے ہیں چھٹی والے دن, میں لیگلٹی کی بات ابھی بعد میں کرتا ہوں کہ کس طرح یہ انلیگل ہے یہ جو وارنٹ آف اریسٹ ہے, لیکن چیئرمین نیب کے ایک وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے عدلیہ کے اوپر حملہ بھی جائز ہے, عدلیہ کے شیشے توڑے گئے وہ بھی جائز ہے, اس پر تو توہین عدالت ہوگی نا, عدلیہ کے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی جائز ہے, اور وہاں وکیلوں پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی جائز ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں. میں اس سے آگے آتا ہوں, یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو ماحول کریٹ کیا گیا بدقسمتی سے اس وقت ایک کانسیپٹ ہے, پرسیپشن ہے, اور یہ پرسیپشن ایسے نہیں بنتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ٹی ایم کے تمام سیاسی جماعتیں ایکسیپٹ پی ٹی آئی, یہ سارے چاہتے ہیں ملک میں افراتفری پھیلے تاکہ ہم الیکشن سے اپنی جان چھڑا لیں, ہم اس کسی طریقے سے الیکشن کا التوا کر جائیں, ہم 8 اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں ایمرجنسی لگا کے, یا کوئی ایسی طریقہ واردات ایجاد کر کے تاکہ ہمیں الیکشن میں نہ جانا پڑے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کل عمران خان کو گرفتار کیا ہے یہ ماحول یا ٹمپریچر کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہے, گورننس کو امپروو کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی پارٹی رسک لے سکتی ہے کہ جس نے 2 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد الیکشن میں جانا ہو کہ اگر پاپولرٹی عمران خان کی آج 75% ہے تو کل ایک واقعے کے بعد وہ 90% پہ چلی گئی ہے؟ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ ایکسیپٹ کر سکتی ہے کہ اس طرح کے حالات میں آپ ایسا کوئی انوینچر کر دیں, کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ, اور اس کے بعد آپ اس کو پولیٹیکلی بھی زیرو کر دیں؟ یہ کسی پبلک میں جانے کے قابل ہیں؟ جا ہی نہیں سکیں گے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ ہمارے جمہوری اداروں کو ہے, جمہوری طاقتوں کو ہے, ہمارے ملک کو ہے, ہماری سویلین جو سپریمیسی کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارا اس کو ہے. اسد عمر نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس کے مقابلے میں آج آپ نے اس کو عدالت کے احاطے سے گرفتار کر لیا. سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں. اگر کوئی شخص وکیل کے دفتر میں بھی لیگل اسسٹنس کے لیے جاتا ہے, کسی پارکنگ میں کسی کورٹ میں جانے کی نیت سے راستے میں بھی ہوتا ہے, آپ اس کو گرفتار مگر اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کا یہ فیصلہ ہے نا کہ گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ کا قانونی ہے, کل کا تازہ فیصلہ. معذرت کے ساتھ یہ تو سپریم کورٹ اب فیصلہ طے کرے گا. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جناب توہین عدالت بھی ہو گئی, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ شیشے توڑے گئے وہ بھی غلط ہو گیا, ایک طرف کہتے ہیں تشدد ہوا وہ بھی غلط ہو گیا. مگر گرفتاری قانونی ہے, مگر گرفتاری قانونی ہے. اگر یا قانونی ہے یا غیر قانونی ہے آپ واپس لے لیں اپنے فیصلے کو, ریویو کر لیں کہ جو مارا وہ درست مارا, عامر صاحب وکیلوں کو مارا درست مارا, آپ نے تشدد کیا وہ ٹھیک کیا, عدالت کے شیشے توڑے وہ بالکل ٹھیک کیا, لہٰذا یہ قانونی ہو گیا. میں ایک بات اور ہوں, آپ کو یاد ہوگا ترمین اللہ صاحب کے ساتھ وکلاء کی لڑائی ہوئی تھی, لڑائی نہیں مطلب تل کلامی ہوئی تھی, اور کسی ایک بندے نے شیشہ توڑ دیا, اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے, ہمارے وکیل 2 مہینے جیلوں میں رہے, اور آج بھی وہ مقدمات پینڈنگ ہیں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا نیچے دہشت گردی کی کورٹ میں. کیا وہ دہشت گردی تھی؟ یہ جو کچھ ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے, یہ دہشت گردی نہیں ہے, توہین عدالت ہے, لیکن جس کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں
وہ غلط نہیں ہے عامر صاحب، آپ کوئی شخص، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب فیسیلیٹیٹر ہے کہ جو عدالت میں انصاف کے لیے آئے گا، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آئے گا، اس کو ہم ہائی کورٹ میں ہم سب اٹھا کر کے اس کو پولیس کے حوالے کریں. سپریم کورٹ میں چلا گیا، وہاں جا کے پتہ چلے گا. اچھا عامر صاحب، یہ افراتفری جو ہے یہ سیاسی طور پر یہ کس کے فائدے میں گئی ہے، کس کے نقصان میں گئی ہے؟ کیا اس پر الیکشنز نہ ہونے کی راہ ہموار ہوئی ہے جو کہ موجودہ حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ کہنا درست ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سے پہلے میں دو باتیں جو ارشاد عارف صاحب نے کہی ہے اس کا جواب دینا چاہوں گا. ایک، انہوں نے جو چائنیز فارن منسٹر کہا، وہ کبھی کسی ملک کے انٹرنل اس میں کوئی بیان نہیں دیتے ہیں. ان کا پبلکلی آ کے یہ کہنا ہے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. یہ کل پرسوں ہمارے پروگرام میں مشاہد حسین صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہ آپ کو پتہ ہے چین کے بڑے گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے یاد پڑتا ہے 75 سال میں یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ انہوں نے چین نے یحییٰ خان کو کہا تھا کہ جب گئے کہ آپ میجورٹی پارٹی کے آگے اس طریقے سے جو جا رہے ہیں اس کے انجام ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور ایکسیسو فورس نہ استعمال کریں. اور سب کو پتہ ہے آج تک اب یہ بحث کرتے ہیں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، کس کا کیا قصور ہے. کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور وہ بحث جاری ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا. تو اس لیے میں بڑا فکر مند ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ چودھری نثار ابھی حال ہی دھرنا تھا، تو جب انہوں نے 245 کا اسلام آباد میں اطلاق کیا تھا، اس وقت ہماری ان سے گفتگو بھی ہوئی. وہ بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک بڑا محدود ایریا تک ان کو رکھا جائے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر زیادہ کریں گے تو ایک تو فساد بھی بڑھ سکتا ہے، دوسرا ایک موقع دینا ہوتا ہے. آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ان کے خلاف بھی تھی کہ یہ ان کو زیادہ بھی انوالو نہ کریں، ان کو محدود. مگر آج چونکہ انہی کی پارٹی کا ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ کھلا کھلم کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ماورائے آئین کچھ ہو جائے. وہ تو کہہ رہے ہیں اکتوبر میں نہیں الیکشن چاہیے، سال میں بھی نہ ہو، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے. باقی اب آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ obviously نقصان تو پی ٹی آئی کا ہے، جس طرح ابھی ارشاد صاحب نے فرمایا کہ ایک میجورٹی پارٹی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ہم جیتیں گے. اس لحاظ تک کیوں جائیں گے کہ جہاں پہ یہ ایسی صورتحال آئے کہ الیکشن ہی پوسٹ پون ہو جائے اور کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مارشل ایمرجنسی ٹائپ چیز لگے. مگر میرا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کل یا آج ہوا اس پہ اتنی زیادہ حیرانگی کیوں ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. یہ کافی مہینے سالوں سے یہ تسلسل چل رہا ہے. یہ باجوہ صاحب کے زمانے سے آئی ایس پی آر کے اس طرح کے ہی بیانات کی وجہ سے ایک ریئیکشن آیا، اور یہ اس طرح ہی اداروں کے متعلق جو سوشل میڈیا پہ یا قیادت کے اوپر جو باتیں کہی جاتی رہیں، ان کو لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا اشارے دے رہے تھے، کوئی کھلم کھلا دے رہے تھے. اشارے نہیں دے رہے، کھلا کھلم جو باتیں ہوئی آج تک ابھی ہوئی تھی. تو یہ وہی باتیں ہیں جو کہ پچھلے کئی سالوں مہینوں سے جاری تھی، اور لیڈرشپ سے بھی زرداری صاحب بھی یہ باتیں کرتے رہے. نون لیگ کے دور میں بھی یہ ان کی ساری قیادت یہ کرتی رہی ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے دور میں تو عوام کے لیول پہ آ گئی تھی. تو یہ ایک آپ والکینو تھا جس نے پھٹنا تھا. ہاں اس میں کچھ شرپسند عناصر ہوں گے، ہاں اس میں کہیں پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے. مگر یہ آپ موقع دیتے ہیں ایسی صورتحال پہ اس نیچ میں کیوں پہنچا جائے جہاں کہ فوج اور عوام کا ٹکراؤ ہو. یہ ابھی بھی عقل مند لوگ ہیں، اگر وہاں کوئی سنجیدگی سے سوچیں تو آئی ایس پی آر کو اتنا انوالو اس طریقے سے نہ کریں اور بردباری سے کام لیں، اور فوج کو ڈائریکٹلی نہ کریں، کیونکہ ان کی ٹریننگ لا انفورسمنٹ نہیں ہے. ان کی ٹریننگ ہے کہ ایک دشمن ہوتا ہے اس کو گولی مارنے کی. وہ اس لیے وہ پیچھے ہٹتے ہیں. اور کل بڑا اچھا کیا، ورنہ 2 فوجی تھے چاہیے تھے اس کی حفاظت کرنے کے لیے، پر وہاں 2000 بندہ مر سکتا تھا. وہ جو ہے تو جس طرح پہلے انہوں نے بردباری دکھائی ہے، میرا خیال ہے غلط ہوا کہ املاک کا نقصان ہوا، غلط ہوا کہ ایک سمبلز کی ہمارے جو ہے بے حرمتی ہوئی. مگر اسی پالیسی کا تسلسل آگے نظر آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے آج وہ نہیں ہونے جا رہا. صحیح ہے. ایک چھوٹا سا میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک سوال تو رانا اظہار افضل صاحب سے ہی رہ گیا تھا کہ فوج کو کیوں طلب کیا گیا ہے. اب اس پر عامر صاحب نے کافی بات کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ارشاد صاحب کے پاس کیا خبر ہے یا ان کا انالیسس کیا ہے
کہ کیا لیڈرشپ کی ایک منظم کوشش کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوا، یا پھر یہ ایک موب تھا جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہا، نہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں رہا، نہ انتظامیہ کے کنٹرول میں رہا، نہ حکومت کے کنٹرول میں رہا، نہ پولیس کے کنٹرول میں رہا، اور یہ وہاں چڑھ دوڑا؟ کیا یہ ہوا ہے؟ بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب 9:30 بجے قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً ان حالات میں ان کا خطاب بڑا اہم ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے پھر 10 بجے۔ لیکن شاہ صاحب ابھی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ ایک جتھا تھا جو کل کسی کے قابو نہیں تھا اور یہ بس نکلا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں تھا کدھر کو جانا ہے، انہوں نے ایک رخ لیا اور پھر کچھ کرتے چلے گئے، یا یہ کنٹرولڈ آپریشن تھا جو کوئی کنڈکٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ آپ ظاہر ہے آپ نے معلومات بھی اکٹھی کی ہوں گی، آپ کا تجزیہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اصل میں وہ بلے شاہ نے کہا ہے سچ آنکھیاں ماں پر بلد ہے، پوری بات تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن جب یہ پہلی خبر مجھے موصول ہوئی تو میں نے رپورٹر سے، جو ہمارے متعلقہ رپورٹر ہیں اور بڑے سینئر رپورٹر ہیں، ان سے رابطہ کیا۔ اب معلوم نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے نہیں، جو فوری طور پر وہاں لوگ جو پہنچے ہیں وہ تھوڑی تعداد تھی، 200-300 کی تعداد تھی ان کے خیال میں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں سارے لوگ اس ایریے کے ہیں اور خواتین زیادہ تھیں، مرد کم تھے، اسی ایریے کے لوگ تھے، خواتین زیادہ تھیں اور مرد کم تھے۔ باقی جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بعد میں ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی منصوبہ بندی، میں اس کی بالکل اس وقت میرے پاس کوئی تحقیقاتی رپورٹ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ منصوبہ بندی نہیں تھی یا بالکل تھی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو فوری تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوکل لوگ تھے۔ اصل میں جو بات شعیب شاہین صاحب نے کہی ہے، ایک عرصے سے ہماری سیاسی لیڈرشپ جس طریقے سے آج جو پوتر ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور بڑے حامی بن گئے ہیں، رونے رو رہے ہیں سارے، یہ جو ہم فصل کاشت کر رہے تھے، ایک عرصے سے مسلسل ایک پروپیگنڈا مہم چل رہی تھی، عمران خان تو ابھی شریک ہوا ہے 1 سال میں، اس کے کوئی نتائج نہیں نکلنے تھے، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم اب پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ ہمیں میڈیا کو، سیاستدانوں کو اور باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ہمیں ذہن میں ہر وقت اپنے دشمن کو، انڈیا کو ذہن میں رکھنا چاہیے جہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں، اور اس لیے اس معاملے کو جتنی جلدی ہم ختم کریں گے، اس کو نہیں بڑھائیں گے، وہ ہمارے قومی مفاد میں بھی ہے، ادارے کے مفاد میں بھی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہوا سب اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اس کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی اصلاح بھی ہونی ہے سسٹم کی، لوگوں کو کوئی امید بھی دینی ہے کہ اس ملک میں صرف ظلم کا نظام چلتا رہے گا، نہ کسی کو امن ملے گا، نہ کسی کو روزگار ملے گا، نہ انصاف ملے گا، اور لوگوں کے کوئی جذبات ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ سارے پہلوں پر میرا خیال ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب آپ نے سوال اٹھایا کہ ڈیمیج کنٹرول فارمولا کیا ہے؟ جی یہ بالکل صحیح ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر بات کرتے ہیں، میں عامر صاحب کی رائے بھی لوں گا، لیکن شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے کہ اس سارے پچھلے 2 دن میں جو کچھ ہوا ہے، ہمیں ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ دب گئی ہے، وہ نیچے چلی گئی، اور وہ ہے 4 مئی کا فیصلہ یا 14 مئی کے انتخابات، اور وہ فیصلہ ابھی تک برقرار ہے، اور اس میں رہ گئے ہیں 4 دن یا ٹیکنیکلی 3 ہی دن رہ گئے ہیں باقی۔ تو کیا ہوگا؟ یہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوں گے تو کیا ایک اور آئینی بحران ہمارے سر پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے مشورہ دوں گا کہ جو تقریر فرمانے جا رہے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب، ان کو یہ کہا جائے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے نا کہ فوج تو بارڈرز پہ بزی ہے نا، وہ نہیں آ سکتی، 1 دن کے لیے نہیں آ سکتی، آج آپ نے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے مختص کر دیے، متعین کر دیے، کے پی کے میں بھی، پنجاب میں بھی، باقی صوبوں میں بھی شاید، تو لہٰذا اب تو 14 مئی کو الیکشن کرانے میں کسی قسم کی سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو کہیں مہربانی کریں یہ الیکشن تو کرا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کے معاملے کو خراب کرنے کی نیت سے تو کل والی واردات کی گئی، آپ کا خیال ہے کہ یہ واردات کسی مقصد کے تحت نہیں ہے؟ دیٹ واز اے پری پلانڈ۔ 1 مئی کو چھٹی والا دن مجھے بتائیں کون سا نیب آفس کھلتا ہے؟
मजदूरों का दिन था, किस मजदूर को बुला के आपने वो टाइप कराया और किससे टाइप करा के आपने दस्तखत किए, ये सारा मैनिपुलेटेड है। और अच्छा, यकम मई का वारंट था, 9 दिन के लिए वो इतना कोई मखसूस था कि ना मीडिया की खबर पड़ी, वहाँ से वो लेटर जाता है उनके बकौल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, सेक्रेटरी इंटीरियर उस पर आर्डर करते हैं और वो आर्डर एग्जीक्यूट करता है, रेंजर्स वाले करते हैं। वहाँ तो नैब का कोई अमला ही नहीं था। तो बात यह है कि ये सारा मैनिपुलेटेड बाय डिज़ाइन था। देखें, अब मैं वे फॉरवर्ड पे आता हूँ। मकसद ये, जब तक आप आइन पे अमल दरामद नहीं करेंगे, जब तक रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क में नहीं होगा, जब तक आप बुनियादी हुकूक लोगों को नहीं देंगे, बुनियादी हुकूक सिर्फ ये नहीं है कि उन पर तशद्दुद ना करो, नंगा ना करो, मारो नहीं उनको, ये भी उनके बुनियादी हुकूक हैं कि उनकी राइट गवर्नमेंट हो, इलेक्शन में जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो जिनको अपना मुंतखब नुमाइंदा मुंतखब करना चाहें और वो इक़्तिदार संभालें। आइन आपका कहता है उमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदे ही अंजाम देंगे जिसके ऊपर ट्रस्ट होगा लोगों का। और वो एक पॉलिटिकल वर्कर जिले शाह था, वो बेचारा स्पेशल चाइल्ड था, उसको उठाया, पुलिस कस्टडी में उसको मार दिया। फिर पहले कहा कि जी इमरान खान इसमें मुल्जिम है और वो अभी तक कई मुल्जिम, बाद में कहा कि ये जी एक्सीडेंट हो गया और उसका कत्ल दब गया। इस तरीके से, इस तर्ज अमल से अगर कोई ये कहे कि हमारी रियासत मजबूत हो रही है, दैट इज़ रॉन्ग। आपने बंगाल में हशर देख लिया, क्या हुआ था जब आपने मुंतखब लोगों के खिलाफ फोर्स का एक्सेसिव यूज किया, उसका नतीजा हुआ आपका मुल्क 2 लख्त हो गया। खुदा न खास्ता उस तरफ ना लेके जाएं। बिल्कुल, कानून के इदारों को कहें कि वो कानून के मुताबिक एक्शन लें। डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सवाल है। इस पर मुझे ये भी बताएगा राना साहब कि जो ये सारी सूरत हाल, अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी है शोएब शाहीन साहब की और आमिर साहब की भी सुनी कि इसकी जो बेनिफिशरी है वो तो पीडीएम है, क्योंकि इस सारा जो इंतशार हुआ है इसमें इलेक्शन दूर चले जाएंगे और पीटीआई जो है वो किसी सूरत नहीं चाहती कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। और आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि ये जो क्राइसिस है या ये जो तोड़ फोड़ इंतशार जलाओ घेराव है, ये हमें किसी सूरत सूट नहीं करता, इसलिए हम तो ये कर ही नहीं सकते। इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो ऐसा तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान को बेबुनियाद ही पकड़ लिया, हुकूमत ने अपना शौक पूरा कर लिया। पहले तो नैब ने पकड़ा, उनके ऊपर संगीन करप्शन के इल्ज़ामात हैं। 60 अरब रुपए का टीका कौमी ख़जाने को लगा, उसके एवज़ पता नहीं 400 या 600 कनाल ज़मीन जो है वो लगी। तो ये बड़े सीरियस करप्शन के जो है इल्ज़ामात हैं। और इमरान खान साहब, अगर तो वो उनके ऊपर जो है कानून लागू ही नहीं होता और वो रेड लाइन है, फिर तो ये बहस ठीक है कि भाई उनको क्यों पकड़ लिया। लेकिन अगर पहले भी लोग जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने कोर्ट के आगे, कानून के आगे अपने घुटने टेके हैं, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरा, ये डायरेक्शन लेस तो है ही नहीं, ये तो अब हम एविडेंस सरफेस कर गई है कि ये बाय प्लान सारा ये जो मामला है ये किया गया। इमरान खान साहब ने तो वीडियोस बनाई हुई हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो ये वीडियो रिलीज होगी। ये 4 वीडियोस हैं, पता नहीं कितनी वीडियोस हैं कि, और फिर गाइडलाइन प्लान, यानी कि शहरों तक के प्लान बने हुए थे कि ये पॉइंट्स है, यहाँ आपने ये कुछ करना है। तो इस हद तक नंबर 1 प्लानिंग थी। नंबर 2 ये कहना कि जी पता नहीं आइन खत्म हो गया है, ये हो गया वो हो गया है, कौन से आइन। देखें, इमरान खान वो लीडर है, जब नो कॉन्फिडेंस हुई तो वो असेंबलियों से रिजाइन करके बाहर निकल गया। उसको चाहिए था ऑपोजिशन का किरदार अदा करते। और जो ये इलेक्शन 90 दिन की बात है, पूरी कौम जानती है कि जो 63A की जो एक मावने आइन जो फैसला आया, री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई, आज वो पूरी कौम भुगत रही है, वो भुगत रही है। और ये भी सब जानते हैं जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की थी, वो आज पीटीआई की टिकटें बांट रही है। तो ये तो हालात हैं इधर। तो यहाँ आप, और 90 दिन सिर्फ पंजाब के ऊपर लागू हैं, वो केपीके पे लागू नहीं है। तो ये तमाशा भी अवाम जो है वो देख भी रही है, जानती भी है। और ये अवाम नहीं है, ये पीटीआई के जत्थे हैं जिनको गाइडलाइंस दी हुई है कि आपने क्या कुछ करना है। तो यहाँ ये कहना कि सब कुछ धर्म भरम हो गया और मामला, बिल्कुल ऐसे नहीं है। इमरान खान ने अपने आप को रेड लाइन बनाया, इस पे आपके वो गुस्सा दिलाया, वो जी सही, बिल्कुल ठीक है। चलें, मेरे पास 2 मिनट रह गए, मैं चाह रहा हूँ आप अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आमिर साहब के पास। देखिए, पहली बात है कि किस अंदाज से गिरफ्तारी करनी थी। आपने गिरफ्तार करना है, करें जाकर के। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, के जरिए आप गिरफ्तार करा रहे हैं।
رینجرز کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جا کر کے عدالت پہ اٹیک کر کے وکیلوں کو تشدد کر کے کس قانون کے تحت آپ نے گرفتار اگر آپ کہتے ہیں کہ عدالت کا کوئی امپلائی نہیں تھا، اگر عدالت کے باہر سے ہوتا ہے گرفتار اور نیب کرتی تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا ہوا ہے، اس لیے کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا گرفتاری ٹھیک ہے، یہ بات ہی ختم ہو گئی. شروع ہوئی تھی. آپ نے نواز شریف کو کیسے گرفتار کیا، مریم نواز کو کیسے گرفتار کیا، یہ کون سی بات ہے؟ اگر گرفتار غلط کر دیا تو آپ آگ لگا دیں. یونیفارم میں پرویز مشرف کے سامنے بٹھا کر کے ان کو یونیفارم میں چیف جسٹس کے طور پر طلب کیا گیا اور پابند کر دیا گیا، تو اس کے بعد ہماری تحریک شروع ہوئی تھی. جس انداز سے آپ ٹوڈے مارتے ہوئے وکیلوں پہ تشدد کرتے ہوئے وہاں سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، یہ جب میڈیا میں آیا، سوشل میڈیا پہ آیا، وہاں سے یہ ریئیکشن ہوا. اور میں دوسری بات آپ کو کروں کہ بات یہ نہیں ہے مجھے آپ کوئی ایک سٹیٹمنٹ اٹھا دے جو عمران خان نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جائیں جی تشدد کریں اور جلاؤ گراؤ کریں. اس نے کہا رول آف لا، آپ سڑکوں پہ باہر نکلیں، آپ باہر آئیں، غلامی کے خلاف آپ نکلیں اور پبلک کھڑی ہو جائے. اور یہ تو پبلک کھڑی ہے آج اس کے ساتھ. اچھا آج وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ٹھیک، آئین کے مطابق الیکشن کرانے کے آپ پابند نہیں ہیں، کیا آئین آپ نے معطل کر دیا ہے؟ آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو تو کہتے ہو ہم نہیں مانتے، نیب کے چیئرمین کا آپ کہتے ہو یہ. رانا صاحب کا ایک جملہ میں لے لوں جانے سے پہلے. جی رانا صاحب آخری جملہ. غلامی کی مثال یہ ہوتی ہے کہ پوری کابینہ سیلڈ انویلوپ پہ جو ہے لبیک کہہ دیں اور اس کو پتہ نہ ہو یہ کون سی بڑا یہ ڈکیتی ہو رہی ہے، اس کو غلامی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے بڑی غلامی نہیں ہو سکتی. چلیں رانا صاحب بہت شکریہ، وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آپ کا بھی شعیب صاحب شکریہ، اور رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ. 10 بجے ہم عامر صاحب دوبارہ ملیں گے. اب اس دوران میں پرائم منسٹر کی اسپیچ بھی ہو جائے گی، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.